جی بالکل، خیبر پختونخوا میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سیکیورٹی کا جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ امن و امان کا مسئلہ ایک خواب بن گیا ہے۔ تمام قبائلی علاقوں سمیت جنوبی اضلاع کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی سخت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس وقت قبائلی علاقے جو تھے وہ تو تھے، اب بھی وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپریشن وغیرہ ہو گئے ہیں، لیکن آپریشن کے بعد اب ایک بار پھر وہ علاقے غیر ملکیوں اور جو مقامی شدت پسند ہیں اس کے نرغے میں ہیں۔ یہاں پر ریٹ آف گورنمنٹ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے ایک بار پھر۔ اور میں بتا دوں کہ صرف قبائلی علاقے ہی نہیں بلکہ اس وقت ضلع بنوں اور ضلع کرک، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پر امن و امان کا انتہائی فقدان ہے اس وقت۔ اور سب سے اہم بات جو خیبر پختونخوا کا ایک مایاناز ضلع تھا، ضلع کرک، جہاں پر پورے ملک میں ایک واحد ضلع ہے جو تمام اضلاع سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے ملک کو۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ وہ ضلع تھا جہاں پر بچوں اور بچوں کی جو تعلیمی ریشو ہے وہ پورے پاکستان میں کوئی بھی ضلع اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، بچوں کے اور بچوں کی تعلیم۔ اب وہ بھی اس وقت شدت پسندوں کے نرغے میں آ چکا ہے، اور یہاں پر ریٹ آف گورنمنٹ یا ریٹ آف یا پولیس ہے یا سیکیورٹی لائن فورس جو ایجنسیاں ہیں وہاں پر سرکاری عملداری ختم ہو چکی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ دن کو بھی اور رات کو بھی سیکیورٹی کے جو یا خصوصاً جو پولیس ہے وہ نشانے پر ہے شدت پسندوں کے۔ اور سب سے اہم بات کہ شدت پسندوں کے ساتھ نیا اسلحہ آیا ہے، جو سنائپر گنز ہے، ترمل گنز ہیں، گگلز ہے، نائٹ ویژن وغیرہ آئے ہیں، اور یہ سب کے سب اسلحہ جو ہے وہ افغانستان سے لے کر آئے ہیں، اور اس وقت ہمارے جو جنوبی اضلاع ہیں وہ پولیس کے خلاف استعمال کر رہی ہیں اور پولیس ان کے ٹارگٹ پر ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں کے جو اگر ہم امن و امان کے حوالے سے جو 2005 سے لے کر اب تک کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم دیکھیں تو امن معاہدوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ شکی امن معاہدہ، پہلا امن معاہدہ جو 2005 میں ہوا تھا نیک محمد کے ساتھ، اس سے لے کر ابھی تک بہت بڑا ایک لسٹ ہے، طویل لسٹ، اگر میں ایک بیان کروں تو پورا گھنٹہ لگے گا، لیکن وہ تمام کے تمام جو تجربے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اس طرح اگر ہم آپریشن دیکھیں تو سب سے بڑا آپریشن، سب سے ملک کا مہنگا ترین آپریشن ضرب عضب ہو گیا، اور اب آپریشن ضرب عضب بھی ہم نے دیکھا کہ جن علاقوں میں آپریشن ضرب عضب ہوا تھا، لیکن اب ایک بار پھر وہ نیٹ ورک دوبارہ فعال ہو چکا ہے، بلکہ بہت زیادہ فعال ہو چکا ہے، پہلے سے بھی زیادہ۔ سب سے اہم بات جو اس وقت امن کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، جو قبائلی عمائدین کر رہے ہیں، اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ جو قبائلی عمائدین ہیں، جو قبائلی علماء ہیں، وہ اپنا اثر رسوخ، اپنا علم اور جو جرگے کے یا جو ایک بات کو سلجھانے کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جو علم ہے ان کے ساتھ یقیناً وہ قابل ذکر ہے۔ قبائلی علاقے کے جو عمائدین ہیں وہ جرگے کے اہل ہیں، علماء یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے اہم مشکل مسئلہ یہ ہو گیا کہ ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ، اور گل بہادر گروپ اور داعش، تو ان تینوں کو کے ساتھ ڈیل کرنا یہ ہمارے قبائلی عمائدین کے لیے بھی درد سر بن گیا، ہمارے علماء کرام کے لیے بھی درد سر بن گیا، اور پاکستان کے لیے بھی درد سر بن گیا۔ تو اس وقت جو خطرناک صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی جو جنوبی اضلاع ہے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو ریٹ ہے وہ اس سے باہر ہو گئے ہیں، اور سرکاری جو ریٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ان علاقوں میں۔ اور اگر بات کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بات کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ بن گیا ہے۔